نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل پیٹرن آف لائف اور ایک ماڈل کی حیثیت سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعارف کروائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم کوئی شعبہ دیکھ لیں، اس کے اندر ہمیں اعتدال، توازن، پروڈکٹیوٹی، بیلنس اور سسٹمیٹک اپروچ دیکھنے کو ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 23 سال کے تھوڑے سے عرصے میں ایک ایسی جماعت تیار کی، ایک ایسی لیڈرشپ تیار کی، ایک ایسا گروہ تیار کیا کہ جنہوں نے عرب سے نکل کے روم اور ایران جیسی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ یہ سیرت کا وہ ایلیمنٹ ہے، سیرت کی وہ ریفلیکشنز ہیں، وہ لیسن ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے کانسیکوینسز ہیں، جن کو ہم بڑے فخر سے کلیم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں، اس پہ ورکشاپس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک کویسچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ہمارے پاس مکمل معلومات موجود ہیں۔ قرآن مجید بھی ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو آج پھر مسلمان قرآن مجید جیسی کتاب کے باوجود اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے ہونے کے باوجود، ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں سے ہونے کے باوجود، آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی درست کیوں نہیں ہے؟ ہماری عادات کیوں درست نہیں ہیں؟ ہمارے رویے کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ لوگوں کو ہمارے سے کیوں تکلیف پہنچتی ہے؟ زبان سے تکلیف پہنچتی ہے، ہاتھوں سے تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہماری سازشوں سے، ہمارے حسد سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ہر بندے کو دوسروں سے شکایت ہے۔ یہ تو ہماری پرسنل لائف کا حال ہے نا۔ آپ اگر باہر جا کے دیکھیں تو وہاں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی اگزامپل، کچھ پریکٹیکل اگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صبح سویرے ٹرانسپورٹ والے گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو سورہ رحمان لگائیں گے، سورہ یاسین لگائیں گے۔ اب عید کے دن آ گئے ہیں، اب وہ کرایہ ڈبل کر دیں گے، حالانکہ پیٹرول کی قیمتوں میں تو اضافہ نہیں ہوا، ڈبل سے بھی ٹرپل کر دیں گے۔ اور جس طرح بھیڑ بکریوں کو گاڑیوں کے اندر لادا جاتا ہے، اس طرح وہ انسانوں کو لادنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آغاز میں انہوں نے بھی اللہ کا کلام لگایا ہے۔ شروع انہوں نے سورہ یاسین سے کیا ہے، شروع تلاوت سے کیا ہے، اس کے بعد قوالی لگاتے ہیں، اور قوالی کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہیئر ڈریسرز کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی اپنی دکان صبح سویرے کھولیں گے تو صبح تلاوت لگائیں گے، پھر اس کے بعد نعت لگائیں گے، قوالی لگائیں گے۔ اور ابھی عید آنے والی ہے، عید سے 10 دن پہلے انہوں نے لکھ کے لگا دینا ہے کہ ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فروٹ کی چھوٹی چھوٹی ریڑیاں، میں بڑی دکانوں کی بات نہیں کر رہا،
گوداموں کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی ریڑیاں، چھوٹے چھوٹے بزنس، چھوٹے چھوٹے کاروبار اور ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کھجوروں کا ریٹ رمضان سے 10 دن 15 دن پہلے دیکھ لیں اور رمضان میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں رمضان میں بنیادی ضرورت کی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عمرہ سستا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان آتا ہے تو چیزیں ڈبل ٹرپل یا اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حافظ پاکستان میں تیار ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ حج اور عمرے کے لیے پاکستان سے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے دین چند وظیفوں کا نام رکھ لیا ہو، چند عبادات کا نام رکھ لیا ہوا ہے، یا ہمارے ذہن میں جو دین کا کانسیپٹ ہے، جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آپ نے میلاد منا لینا ہے، ٹھیک ہے، 11ویں شریف آئے تو ختم دلا لینا ہے، کوئی اور اس طرح کے ایونٹس آئیں تو وہ ایونٹس کر لینے ہیں، باقی جو اپنی پریکٹیکل لائف ہے نہ اس میں حلال اور حرام کا خیال کرنا ہے، نہ بڑوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، نہ والدین کی کوئی بات ماننی ہے، نہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور اپنا اکثر ٹائم سوشل میڈیا پہ، فضولیات پہ اور گناہ کے کاموں میں صرف کر دینا ہے۔ لیکن کچھ تھوڑے سے ٹوٹکے ایسے رکھ لینے ہیں کہ جو کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنے دین کو فریگمنٹڈ طور پہ لیا ہے، کچھ چیزوں کا نام ہم نے دین رکھ لیا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا تو چلیں، دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی۔ وہ نماز ہماری عملی زندگی میں کوئی چینج نہیں لے کے آ رہی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نماز پڑھنے کے بعد ہم ویسے ہی ہیں جیسے نماز پڑھنے سے پہلے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی نماز ہمارے دل کے اوپر اور ہمارے رویوں کے اوپر اثر نہیں ڈال رہی۔ اور اگر ہم نے روزہ رکھ کے جھوٹ سے نہیں بچایا، خود کو غیبت سے نہیں بچایا، چغلی سے نہیں بچایا، لوگوں کو پریشان ہونے سے نہیں بچایا، اپنے رویوں سے لوگوں کو تکلیف دینے سے نہیں بچایا، تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ فرض تو ادا ہو گیا ہمارے ذمے سے، لیکن ایسا روزہ ہماری زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں لے کے آئے گا۔ قرآن میں عبادات کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، کئی عبادات کا، مثلا روزے والی دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس سے تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آئے۔ تو اگر روزہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا نہ کر سکے، ہماری بری عادتیں نہ جائیں، ہمارے برے رویے نہ جائیں، ہمارے اندر صبر کی کوالٹی پیدا نہ ہو، ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر اپنی غلطی کو ماننے والا ایٹیٹیوڈ نہ آئے، اور دوسروں کو تکلیف دے کے ہمیں معذرت نہ کرنی آئے، اور دوسروں سے ہم حسد کرنا نہ چھوڑیں، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا نہ چھوڑیں، دوسروں کی چغلیاں کرنا نہ چھوڑیں، اور حق بات کو تسلیم نہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، زبان کے گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے، ہاتھوں کے گناہوں سے، پاؤں کے گناہوں سے، پیٹ کے گناہوں سے۔ تو اگر ان سارے گناہوں سے نہ بچائیں تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تو عبادات کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ یہ ہماری زندگی میں ٹرانسفارمیشن لے کے آئیں، ہمیں ڈسپلن بنائیں، ہمیں سونے جاگنے کے اوقات کا پابند بنائیں۔ تو اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے ہم نے عبادات کو صحیح طور پہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، مفہوم ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ہماری حالت یہی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں جن سے نماز منع کرتی ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن زبان کے گناہوں سے نہیں بچتے۔ مطلب ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسے نہیں تھی، انہیں جب دین کی کوئی ایک بات پتہ چل جاتی تھی بس اس پہ عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ آپ نے بھی چلیں جتنا دین پڑھا ہے، کبھی کسی صحابی نے کہا تھا کہ یہ حکم جو ہے دین کا یہ میری مرضی کے خلاف ہے، اس لیے میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، باقی دین پہ عمل کروں گا؟ آپ نے سنا ہے ایسا کوئی واقعہ، کوئی بات ایسی؟ ایسا کوئی ایک ایگزامپل موجود نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کے اس حصے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری کمفرٹ زون متاثر نہ ہو، ہم اپنی کمفرٹ زون کے اندر بھی رہیں اور دین پہ بھی عمل کرتے رہیں۔ ایسا دین انسان کے دل کے اندر نور پیدا نہیں کر سکتا، دین کی حلاوت محسوس نہیں ہو سکتی، عبادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تلاوت ہو تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا دل تو نہیں ڈرتا، تلاوت سن کے ہماری آنکھوں میں تو آنسو نہیں آتے، ہمارے اوپر رکت طاری نہیں ہوتی، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اس کا کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے کہ اب ہمارے اوپر قرآن اور وعظ و نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ اس لیے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیں، اسلام سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد یکسر تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو ہم جو غلط کانسیپٹس اپنے دماغوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے آدھے دین پہ عمل کر لیا اور آدھی اپنی مرضی چلاتے رہے، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں اور پھر یہ بندہ کہے کہ نہیں میری تو مرضی یہ ہے، میں نے اس طرح سے کرنا ہے۔ جو ایسا کرے گا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا پھر تو وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ آج ہم من حیث القوم آدھا اسلام اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جس سے ہمارے مزے نہیں چھوٹ رہے ہوتے، جس سے ہمیں ہماری لذتیں نہیں چھوٹتی، اور وہ اسلام کا حصہ کہ جس سے ہماری لذت چھوٹتی ہے، ہماری کمفرٹ زون متاثر ہوتی ہے، اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور قرآن ایسے رویے کا بھی نتیجہ بتاتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے یا کتاب کے بعض حصوں کو مانو گے اور بعض کو چھوڑ دو گے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ ایسے رویے کی تو سزا پھر دنیا میں رسوائی ہی ہے۔ اور آج مسلمانوں کو اسی لیے تو رسوائی کا سامنا ہے کہ ہم نے فریگمنٹڈ اور سلیکٹڈ اسلام اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ دوسری نمازوں میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، فجر میں تعداد نہیں ہوتی، فجر میں نہیں ہم اٹھتے، جلسہ جلوس ہو ساری رات کھڑے رہیں گے، تالیاں بجاتے رہیں گے، نعرے مارتے رہیں گے، نہیں تھکیں گے۔ امیگریشن ہوتی ہے، پاسپورٹ کنٹرول جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، خیر ہے۔ امبیسی کے سامنے آپ دیکھ لیں، یو ایس کی یو کے کی امبیسی کے سامنے 4 بجے 3 بجے لوگ لائنوں میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 20 تراویح پڑھنے کے لیے ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری ترجیحات ہی اور ہیں۔
ہم نے دین، اگر ہمیں شروع سے چوائس دے دی جاتی کہ بھئی دین تمہاری مرضی ہے، سیکھو یا نہ سیکھو، تو ہم اتنا بھی نہ سیکھتے جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے۔ ہم نے دین کے لیے کوئی قیمت ہی ادا نہیں کی، ہمیں اس کی اہمیت کا ہی احساس نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب ظاہری آنکھ بند ہو اور دل کی آنکھ کھلے، اور پھر بندہ کہے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے اس دنیا میں بھیج دے تو میں پھر تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں، اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میرا ٹائم، میری انرجی، میری صلاحیتیں، میری طاقت، میری قوت، میرا پوٹینشل، میرا ٹیلنٹ، یہ کن چیزوں میں لگ رہا ہے، کن کاموں میں لگ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کو ہلنے نہیں دیا جائے گا قیامت کے دن جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بتاؤ عمر کیسے گزاری، اور پھر یہ کہ جوانی کیسے گزاری۔ تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ تو آج ہمیں تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا خود پہ برڈن ڈالنا ہے، تھوڑا سا خود کو ٹرین کرنا ہے۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ یہ جو ہماری سیلف ہے، یہ جو ہمارا نفس ہے، اللہ نے اس کا ڈیزائن اور اس کا میکانزم اس طرح کا رکھا ہے کہ اس کو جس طرف لگاؤ یہ لگ جاتا ہے۔ آپ 30-40 دن اس کو نماز پڑھنے پہ لگائیں، یہ نماز کی اس کو عادت پڑ جائے گی۔ جو لوگ اس کو نماز نہ پڑھنے کی طرف لگاتے ہیں ان کو نہ پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیسے ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے مساجد موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے لوگ یہاں اویلیبل ہیں، اور کوئی پیسے نہیں لینے پڑتے۔ ان لوگوں سے پوچھیں ان ملکوں میں جہاں وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے 10 کلومیٹر گاڑی چلا کے جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو مسجد ہے، 5 وقت اذان ہو رہی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے بھئی چلو آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اپنے دین کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، کل ان نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت پھر ہمیں پچھتاوا ہو، اور اس وقت کا پچھتاوا اس کا کوئی مداوا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سیریس ہو کے، سنجیدہ ہو کے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے لیے بھی وقت نکالیں۔ ہم اپنے لیے وقت نہیں نکالتے، ہر ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں دماغ ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب ایسا انفارچونیٹلی ایسا ماحول بن گیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، گیجٹس کی وجہ سے، ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ سکون میں نہیں ہے۔ جو ٹیکنالوجی جتنی زیادہ یوز کرتا ہے وہ اتنی پرابلم میں ہے، تھاٹس ہی کنٹرول میں نہیں ہے، رویے ہی کنٹرول میں نہیں ہے، دماغ کے اندر ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہیجان ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے طبیعتوں کے اندر، کنسسٹنسی نہیں ہے۔ کوئی کام شروع کرتے ہیں بڑے پرجوش ہو کے، جوش و خروش سے، کچھ دن کریں گے ختم ہو جائے گا، روٹین نہیں بنتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل اور ان نیچرل لائف سٹائل اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم نیچر کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی میں سکون آتا چلا جائے گا۔ نیچر یہ نہیں کہتی کہ آپ ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیں، آپ اس کا پروڈکٹیو یوز کریں۔ آپ کو نہیں پتہ یہ کس طرح سے ہمیں چیزیں ہائی جیک کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کا ریویو کریں، کبھی کبھی اکیلے بیٹھا کریں اور اپنا پورا پاسٹ دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگائیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے جسمانی نعمتیں، ذہنی نعمتیں اور بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ان ریٹرن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے دین کے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں، اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں
دین کا علم حاصل کریں، دین کی کتابیں پڑھا کریں. آپ کے ہاں ادھر اساتذہ موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ابھی تو ہمارا آغاز ہے نا. انشاءاللہ جب تھوڑے سے ہم ڈسپلن ہو جائیں گے، چیزیں آرگنائزڈ ہو جائیں گی، تھوڑا سا آپریشنز بہتر ہو جائیں گے، تو ایک سٹیج آئے گی ایسی کہ جہاں سے ہمارا پروڈکٹیو لائف کا فیز شروع ہو جائے گا. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایسے ایسے ٹیلنٹ اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے تھے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ان کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. تو انشاءاللہ العزیز وی آر پیشنیٹ فار یو آل. اور ایک تھوڑا سا بس مشقت والا فیز ہے، اس میں اگر آپ کمپلین کرنے لگ گئے، ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے. پھر اسی طرح کی بے ڈنگی زندگی گزاریں گے، گمنام سی زندگی، 40 50 60 سال جیے پھر مر گئے، ختم. نہیں، مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہوتی. وہ دنیا سے چلا بھی جائے اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کا کام زندہ رہتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں ایسی زندگی گزار کے جانی ہے کہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارا نامہ اعمال میں ثواب جانا بند نہ ہو. لیکن اس کے لیے تھوڑی مشقت ہوگی، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تو پھر یہ فیز آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.